السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو جان لیجئے، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جو تیسرے پارہ کے پہلے صفحے پر موجود ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ کیسے یہ عظیم ہے، عظمت والی ہے؟ آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر دی جائے۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ قال یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قال فضرب فی صدری وقال واللہ لیہنک العلم ابا المنذر۔ رواہ مسلم فی کتاب صلاۃ المسافرین۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ کتاب و صلاۃ المسافرین کے اندر لائے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مشہور قاری قرآن، صحابی رسول، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے ابو المنذر، یعنی ان کی ایک کنیت تھی، ان کے بیٹے کا نام منذر، تو اس کے آگے ابو لگا لیے تو ابو المنذر، تو اس کو کنیت بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا ابو المنذر، اے ابو المنذر یعنی اے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اس سلسلے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے دوبارہ کہا نہیں، بتلاؤ، اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کون سی آیت ہے قرآن کے اندر جو سب سے عظیم ہے؟ تب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ اس کے بعد کہتے ہیں فضرب فی صدری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، وقال واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو المنذر، اللہ کی قسم تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیت الکرسی یہ کتنی عظیم آیت ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت یہی ہے۔ اس حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ آدمی اگر زیادہ علم والا ہے تو اپنے سے کم علم والے سے سوال کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ سوال کرنا جائز ہے۔ تیسری چیز کہ اگر آدمی لہاجن اس کا جواب نہیں دے رہا ہے تو یہ درست ہے۔ اور چوتھی بات کہ بار بار اصرار کرنے پر جواب دے دینا چاہیے، جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ کہا نہیں بتلاؤ تو انہوں نے جواب دے دیا۔ اسی طریقے سے منہ پر تعریف کرنا بھی جائز ہے، بوقت ضرورت شاباشی وغیرہ آپ دے سکتے ہیں، مبارکباد پیش کر سکتے ہیں، اور کوئی اچھا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے منہ پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یا اسی طریقے سے آپ اپنے جو کلمات آپ استعمال کرتے ہیں تعریف کے، اس کلمات کے ساتھ آپ سامنے والے کو بالکل بول سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے، جب انہوں نے بتلا دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ آپ نے شاباشی دی، سینے پہ مارا۔ تو اس طریقے سے آدمی منہ پہ تعریف بھی کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے،
اس آیت الکرسی کو ہم اور آپ یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، کیونکہ سب سے عظیم عظمت والی آیت یہی ہے، اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس آیت الکرسی کی فضیلت کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں اس سورہ کو، اس آیت الکرسی کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔